حامد میر نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ یہ کشمیری جو ہیں وہ ہار ماننے والے نہیں ہیں، یہ بہت ضدی ہوتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے دوستو ایک تاریخ کا واقعہ جو ہے جو کہ 1836 کا کشمیریوں کا واقعہ ہے، اور وہ منگ کا علاقہ تھا، اور جو آزاد کشمیر میں آتا ہے منگ، اس کا علاقہ تھا۔ اور ایک درخت کی انہوں نے بات کی کہ وہ درخت آج بھی منگ کے علاقے میں موجود ہے، اور وہ درخت جو ہے وہ کشمیریوں کی ضد ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ 1836 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد کشمیری جو ہیں وہ اتنے ضدی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ ضدی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو وہ کہہ لیں پھر کر کے رہتی ہے، لیکن یہاں پر حامد میر کہتے ہیں کہ کشمیریوں سے ضدی آپ نہیں ہو سکتے، اس قسم کے کشمیری ہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے یہ بات کیوں کی؟ کیونکہ خواجہ آصف نے ایک بات کی ہے کہ راولہ کوٹ کے جو کشمیری ہیں یا کوٹلی کے جو کشمیری ہیں، میں تو ان کو کشمیری سمجھتا ہی نہیں۔ ابصار عالم کے پروگرام میں وہ بیٹھے تھے اور ابصار عالم بھی ہنس کر کہہ رہے تھے کہ ہاں میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پٹھواری بولتے ہیں، کوٹلیوں کا بھی یہ حال ہے، یہ تو ہے ہی کشمیری نہیں، تو یہ کیسے مطالبات کر رہے ہیں کشمیر کو لے کر؟ یعنی کہ ان کو کشمیری ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ اور رانا ثناء اللہ اور باقی جو نون لیگی وزیر مشیر ہیں وہ تانے دے رہے ہیں کشمیریوں کو کہ ہم نے تمہارے لیے جنگیں لڑی ہیں بھارت سے، ہم نے تمہارے لیے یہ کیا، آزادی کے لیے یہ کیا، اب تم جس تھالی میں کھا رہے ہو اسی میں چھید کر رہے ہو، نمک حرامی کر رہے ہو۔ اس قسم کی باتیں انہوں نے کی، جبکہ ان کو یہ باتیں کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ سارا پانی اس وقت آزاد کشمیر سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے، آزاد کشمیر کا پانی جو ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر ہمیں باتیں دھیان سے کرنی چاہیے۔ اس پر حامد میر نے کہا کہ منگ کا ایک علاقہ ہے ڈوگرا راج، اور جب رنجیت سنگھ کی حکومتیں تھیں تو ان کے خلاف جب بغاوت ہوئی 1836 میں، تو دو وہاں کے ہیرو پیدا ہوئے، کشمیریوں کے ہیرو، ایک تھا سبز علی خان اور دوسرا تھا ملی خان۔ یہ دو ہیرو کشمیریوں کے وہاں پر پیدا ہوئے، انہوں نے بغاوت کی ڈوگرا راج سے، اور جو رنجیت سنگھ تھا اسے بغاوت کی۔ یہ دونوں ہندوؤں کے راجا تھے، اور جو آبادی تھی کشمیر کی وہ ظاہر سی بات ہے مسلمان تھی، لیکن یہ ان پر حکمرانی کرتے تھے اپنی فوج کے ذریعے۔ تو 1836 میں بغاوت ہو گئی ڈوگرا راج کے خلاف، تو یہ سبز علی خان اور ملی خان جو ہیں وہ یہ دو ہیرو بن کر سامنے آئے کشمیریوں کے۔ ان کی دوستو جب ڈوگرا کی فوج نے اور رنجیت سنگھ کی فوج نے ان کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو منگ کا ایک علاقہ ہے، اس کا ایک درخت ہے۔ حامد میر نے اس پر بات کی کہ منگ کے علاقے میں ایک درخت ہے، وہ ابھی بھی وہاں پر موجود ہے، اس درخت پر ان کو لٹکا دیا اور ان کی کھال اتار دی، یعنی کہ زندہ ان کی کھالیں اتارنا شروع کر دی، حتیٰ کہ یہ وہاں پر مر گئے۔ ان کی کھالیں اتار دی اور لوگوں کو جو ہے عبرت کا نشان ان کے لیے بنایا کہ تمہارے ساتھ بھی ہم یہ کریں گے۔ تو حامد میر نے کہا کہ انہوں نے اپنی کھالیں اتار دیں، وہ شہید ہو گئے، لیکن ان کشمیریوں نے، سبز علی خان اور ملی خان جو ہیں، انہوں نے ڈوگرا اور ان کی فوج جو ہے اس سے معافی نہیں مانگی۔ لیکن آج کل جو رنجیت سنگھ کی نسل کے لوگ ہیں اور ان کی جو اولادیں ہیں وہ آج کشمیریوں کو تانا دے رہی ہیں کہ تم نمک حرام ہو، پاکستان نے تم پر احسان کیا ہے۔ یعنی حامد میر نے ان نون لیگیوں کو خبردار کیا کہ یہ کشمیری ہیں، یہ بہت ضدی ہیں، یعنی انہوں نے اپنی کھال اتار دی۔ تو آپ سمجھیں کہ آج کے کشمیری کیا اتنی جلدی آپ کی باتوں میں آ جائیں گے، اتنی جلدی گھٹنے ٹیک دیں گے؟ تو اداروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ مذاکرات کے علاوہ آپ کے پاس اب کوئی راستہ یہاں پر نہیں ہے۔